اللہ نے کائنات کی صداقتوں کو اس کتاب میں اکٹھا کر دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ آج اگر آپ حالات کو دیکھیں تو ہر انسان اسی کوشش میں ہے کہ میری زندگی سنور جائے، اسی لیے وہ بزنس پہ توجہ دیتا ہے، انڈسٹری چلاتا ہے، جاب پہ محنت کرتا ہے کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں، میری زندگی سنور جائے، لیکن اس کو اپنی روزی کے سلسلے میں بھی پریشانی، گھر بار میں بھی پریشانی، اولاد کی طرف سے بھی پریشانی، دوست احباب کی طرف سے بھی پریشانی، ہر طرف پریشانی نظر آتی ہے۔ روزانہ وہ اس نیت کے گھر سے چلتا ہے کہ میں اپنے قرضوں کو اتار دوں گا اور میں اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کروں گا، مگر محنت کے باوجود اس کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، تو سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس میں رکاوٹ کہاں ہے۔ ایک اصول کی بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ چیزوں کی ایک ترتیب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پہلے ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کو سیڈلنگ کہتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے اوپر پتے آتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھول آتے ہیں اور وہ پھول آخر میں پھل بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیج ڈالا جائے اور صرف اس کے اوپر پھل لگیں، اس پورے ترتیب میں سے گزرنا پڑے گا۔ پہلے پودا بنے گا، پھر درخت بنے گا، پتے ہوں گے، پھول آئیں گے، پھر بالآخر وہ پھول پھل بنیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قانون ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میرے ہاں اولاد ہو تو اس کے لیے اس کو نکاح کرنا پڑے گا، میاں بیوی اکٹھا رہیں گے تو پھر اللہ ان کو اولاد بھی عطا فرما دیں گے۔ ایک آدمی نے بیج تو زمین میں ڈالا نہیں اور وہ پھل کا منتظر ہے تو کیسے اس کو درخت کا پھل ملے گا؟ ایک آدمی نے نکاح تو کیا نہیں، اولاد کا منتظر ہے تو کیسے ہوگی؟ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو انسان الٹ نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں ایک ترتیب بتائی ہے کہ جو آدمی ایمان والا ہو اور وہ نیک اعمال کرے، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشگوار زندگی کے لیے اعمال کو سنوارنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے کہ پہلے اعمال سنورتے ہیں، پھر انسان کے حالات سنورتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو اکثر لوگ اس میں غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہمارے حالات سنور جائیں پھر ہم اعمال بھی سنوار لیں گے۔ کسی بندے سے پوچھیں یا آپ مسجد نہیں آتے، جواب ملے گا وہ بزنس کے کچھ پرابلم ہیں، ذرا ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد آؤں گا۔ یعنی ہم پہلے حالات کے ٹھیک کرنے کی کنڈیشن لگاتے ہیں، بعد میں اعمال کو ٹھیک کرتے ہیں، اور یہ ہماری کوتاہی ہے۔
کہ ہم ترتیب کو الٹ نہیں سکتے، ہمیشہ پہلے اعمال سمجھیں گے پھر حالات سمجھیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے فرشتے ان اعمال کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ کر ان کے مطابق حالات بننے پر بھیجتے ہیں۔ جب کہا میں نے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ۔ تو انسان کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے اس کے حال ہوں گے۔ اگر نیک اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی کر دیں گے، اور اگر برے اعمال ہیں تو زندگی سکون سے خالی کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو ہمیشہ فالو کرنے کی ضرورت ہے۔